اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الکرام بزرگوں دوستوں عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمانے لگے تو فرشتوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو خمیرہ اور کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرماؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. حضرت آدم سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے ارتقاء مزید نسل انسانی کی افزائش کا انتظام فرمایا. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ مٹی سے ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں. تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ یہ انسان مٹی کا بنایا ہوا ہے، مٹی کی یہ عادت ہے وہ نیچے پڑی رہتی ہے. آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے، آگ کی خصوصیت یہ ہے مجھ پر ہوتی ہے. لہذا آپ آدم کو کہیں کہ وہ مجھے سجدہ کریں. ایک تو سجدے سے انکار کیا، دوسرا اللہ سے منازعہ کیا. اسی لیے اللہ نے اس کو شیطان مردود کا نام دیا، اپنے دربار سے نکالا. یہاں پر بھی پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا. اللہ نے انسان کو خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، خوبصورت زندگی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے چاند کی کہیں بھی کوئی تعریف بیان نہیں کی، لیکن اللہ نے انسان کی تعریف بیان کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا. اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان دیے ہیں تو کان دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے تو زبان دینے کا مقصد کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیے تو ہاتھ دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو پاؤں دیے تو یہ پاؤں دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سوچ دی ہے، انسان کے علاوہ اور کسی کو سوچ نہیں دی۔ یہ بہترین سوچ دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہے، وہ ساری کی ساری انسان کے تابع کر دی ہے۔ یہ تابع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اوپر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کو نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جتنے بھی جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جب بھی وہ کھانا کھاتے ہیں وہ اپنی گردن نیچے جھکاتے ہیں۔ انسان واحد وہ مخلوق ہے جو اپنا سر اٹھا کر اپنا کھانا کھاتا ہے، اپنا پانی پیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس ساری مخلوقات کو پیدا کروانے کے بعد انسان کا تابع کر دینا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو آج مسلمان نے چھوڑا۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ آپ نامحرم کو دیکھو، اس کے ساتھ آپ غلط چیزوں کو دیکھو۔ اللہ نے کان اس لیے دیے کہ اس کے ساتھ آپ گالی گلوچ سنو، اس کے ساتھ آپ فحش گوئی سنو، اس کے ساتھ آپ دنیا کی دوسری جنسیات اور دوسری برائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان اس لیے دی کہ اس کے ساتھ آپ برائی بیان کرو، اس کے ساتھ آپ کسی کے اوپر تہمت لگاؤ، کسی کے اوپر الزام لگاؤ۔ اللہ نے یہ زبان اس لیے دی کہ کسی کے آپ ماں بہن کو گالی دو۔ آج ہماری عادت بن چکی ہے، ہم بات تو بات میں کرتے ہیں، گالی پہلے دیتے ہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں زبان اس لیے دی کہ ہم لوگوں کو گالی گلوچ دیں؟ کیا ہم لوگوں کے اوپر الزام تراشی کریں؟ ہم لوگوں کی عزت کو بات کریں؟ نہیں، اللہ نے زبان ہمیں اس لیے نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ روشن کرتا ہے، اس کی وجہ سے پھل میٹھے ہوتے ہیں۔ لوگ جب کسی کو اس کے اچھے چہرے کی وجہ سے، اس کی اچھائی کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے جب تشبیہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو چودھری کے چاند کی طرح ہے۔ اللہ نے یہ سورج بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے چاند ستارے، یہ سیلاب سمندر، یہ ندی نالے، یہ چرند حیوانات، نباتات، 18,000 مخلوقات پیدا کی ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ نے کیوں پیدا کی ہے؟ تاکہ انسان ان سے نفع حاصل کرے۔ ایک دنیا کا چھوٹا سا جانور ہو، انسان اس کو پالے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو پانی پلائے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، وہ جانور بھی انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ لاکھ کروڑ کے درمیان اگر اس کے مالک کو کھڑا کر دیا جائے، وہ جانور بھاگتا رہے گا جب تک اپنے جانور اپنے مالک کو نہیں دیکھے گا، اس کو سکون نہیں آئے گا۔ ایک چھوٹا سا جانور ہے جس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے کہ یہی میرا مالک ہے، یہی مجھے کھانا دیتا ہے، یہی مجھے پانی دیتا ہے، یہی میری ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانا دیا، انسان کو پینا دیا، انسان کو خوبصورت زندگی دی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام ضروریات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین انسان سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائی، دنیا کے سارے انعامات اس کو دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک زندگی دی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے اللہ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود کے ساتھ فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حضرت رابعہ بصری اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ، وہ کہتی ہیں کہ حضرت انسان مجھے
دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے نام اس کے ہیں، لیکن اللہ کی شکر گزاری کے لیے تیری زبان دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنی آخرت کو دیکھے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم مسلمان اپنی حالت دیکھیں، ہم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں، ہم کتنے سجدے کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ ایک دن کی جو نماز فرض ہے اس کی 32 رکعتیں بنتی ہیں، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، 64 سجدے بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک دن بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس نے اللہ کے سامنے 64 سجدے چھوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ چل رہا ہوتا ہے وہ رزق نہیں ہوتا، رزق تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ ہندو کو بھی دے رہا ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ دہلیہ کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ کی ذات کا بھی ممکن ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ سجدے کی توفیق چھین دیتا ہے، اللہ اپنے در میں نہیں آنے دیتا۔ تو جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے۔ حدیث مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے اللہ پہلے 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ اس پر ڈالتا ہے پھر اس کو مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے در میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے بات سننے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا سجدہ کرنے کی، اپنے سامنے ماتھا ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن ہم انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے میں گلیوں میں جا رہے تھے۔ مدینہ کے ایک کونے پر آپ نے کہیں دیکھا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام سے عرض کیا کہ اے میرے صحابی، یہ انسان کی جو زندگی ہے اس کی یہی حیثیت ہے۔ آج ہم جتنا اچھا، جتنا مہنگا اعلیٰ ترین نفیس کپڑا خرید لیں، اس کو ہم جتنا پہنے ایک دن ہم نے اس کو بیکار کر کے کچرے میں ڈالا۔ ہم گھر پر کھانا پکانے کے لیے بازار سے سامان خرید کر آتے ہیں، کتنی مہنگائی دیکھ کر کے ہم سامان خرید کر آتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، کھانا پکانے کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے اس کی حقیقت یہی زندگی ہے۔ جو کھانا زیادہ جتنا لذیذ ہوتا ہے، جو کھانا جتنا زیادہ لذیذ ہوتا ہے اس میں اتنی ہی زیادہ بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کے گندے سڑنے بدبودار ہونے، اس کے خراب ہونے کا اتنا ہی زیادہ چانس ہوتے ہیں اور وہ اتنا ہی زیادہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اس میں بڑا بہترین ہوتا ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا اس کی قبر میں اتنی ہی تکلیف اس کو آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کیوں اپنائی؟ کہ حضور کو پتہ تھا کہ اگر ان کو دنیا مل گئی تو یہ دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے فکر و افراد کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے اس کی بھوک اور غربت کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے اس کی اگر مجھے خطرہ ہے تو اس کا ہے جس کو مال دولت دی جائے گی۔ کیوں کہ جس طرح ان کو اگر مال مل گیا تو جس طرح پہلے تو لوگ مال کی محبت میں ڈوب گئے تھے، میری امت بھی مال کی محبت میں ڈوب جائے گی۔ حضور کی یہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے ہیں، آپ نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ ساری حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ جائے۔ آج ہمیں سب سے زیادہ جو محبت غربت لگاؤ ہے وہ ہمیں صرف اور صرف مال و دولت سے۔ ہم نوکری کے لیے صبح سردی میں اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کوئی نہیں، کیوں کہ اس کی محبت ہے نا، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اگر حضور کے ساتھ، اگر نماز کے ساتھ، اگر اللہ کے ساتھ محبت ہوگی تو اللہ کے ساتھ انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کو غربت ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے اپنی امت کے مالداروں کا ڈر ہے، کیونکہ جب ان کو مال دیا جائے گا وہ پہلے لوگوں کی طرح مال کی محبت میں پڑ جائیں گے، جس طرح پہلے لوگ مال کی محبت میں پڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، یہ بھی مال کی محبت میں پڑ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا معائنہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں، یہ ساری چیزیں حقیقت میں ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر کر دے، تاکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کے در پہ سجدہ کر دے۔ اللہ نے نماز اس لیے اتاری تاکہ وہ نماز پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر دے۔ اللہ نے روزہ اس لیے نازل فرمایا تاکہ مسلمان روزہ رکھ کے اپنے نفس کو ضبط میں رکھ کے اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مال اس لیے نازل کیا تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو مدد کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ لیکن آج مسلمان اللہ کے در کو بھول گیا، لیکن آج مسلمان اللہ کو بھول گیا، قرآن کو بھول گیا، نماز کو بھول گیا، روزے زکات کو بھول گیا۔ اللہ نے جس کو مال دیا ہے اس کو حصے اتنا ہی زیادہ ہے۔ اب یہ بنتا تھا اللہ نے مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، لیکن وہ مال کو سمیٹ کر رکھ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال تیرا ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پی لیا، جو تو نے پہن لیا، وہ مال تیرا ہے۔ جو تو نے مال جمع کیا وہ تیرا نہیں، تیرے گناہ کا ہے۔ وہ مال تیرا نہیں، تیرے گناہ کا ہے، وہ تیرے کام کسی نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو اللہ کے در پہ آ جاؤ، نماز کو لازم پکڑو، قرآن کو لازم پکڑو۔ اللہ نے اگر روزے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو روزے بھی رکھو، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکات بھی ادا کرو، اگر اتنا مال دیا ہے تو اللہ کے در پہ حاضری کر کے آؤ تاکہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے، تمہیں دنیا بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ لیکن آج مسلمان اس دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھ چکا ہے کہ اللہ کو بھول گیا، نماز کو بھول گیا، قرآن کو بھول گیا، خدا کو بھی بھول گیا۔ میرے بھائی و احترام،
بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ سوچ دی ہے، یہ سمجھ دی ہے، یہ فکر دی ہے، یہ اللہ نے ہمیں یہ جو بہترین سوچنے کا ایک شعور دیا ہے، اس لیے یہ ہے تاکہ وہ سوچے سمجھے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا